السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کریں گے دا مین ہی کلڈ. ایک پوئم ہے جو فرسٹ ایئر میں سیکنڈری لیول پر اور بی اے لیول پر اور ماسٹر لیول پر پڑھائی جاتی ہے. تھامس ہارڈی اس پوئم کا پوئٹ ہے. تو آئیے ہم بغیر کسی تاخیر کے اپنی پوئم کی طرف چلتے ہیں. دا مین ہی کلڈ. سب سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پوئٹ کے حوالے سے. تھامس ہارڈی واز این انگلش ناولسٹ اینڈ پوئٹ. ہی belonged to a Victorian era, 1837 to 1901. He was a realist. He was influenced both in his novels and in his poetry by Romanticism, including the poetry of William Wordsworth. پیدا ہوا تھا جون 2 1840 میں اور ڈیتھ ہوئی جنوری 11 1928 میں. اس کے کچھ ورکس میں ہم بات کریں گے. ناولس کے حوالے سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں. دا پور مین اینڈ دا لیڈی 1867 میں لکھا گیا. ڈیسپریٹ ریمیڈیز 1871. انڈر دا گرین ووڈ ٹری، اس پر میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں، 1872 میں لکھا گیا. اے پیئر آف بلو آئیز 1873. فار فرام دا میڈنگ کراؤڈ 1874. دا ریٹرن آف دا نیٹو 1878. جوٹ دا آبسکیور 1895. یہ تھے اس کے کچھ ناولز. اب ہم اس کی شارٹ سٹوری کلیکشنز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. تو شارٹ سٹوری کلیکشن میں ویسکس ٹیلز 1888 میں. اے گروپ آف نوبل ڈیمز 1891. لائف's لٹل آئرنیز 1894. اے چینجڈ مین اینڈ ادر ٹیلز 1913. شارٹ سٹوریز کی اگر ہم بات کریں تو دا تھری اسٹرینجر 1883. اے میئر انٹرلیوڈ 1885. ایلیسیاز ڈائری 1887. پوئمز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو نیوٹرل ٹونز 1898 میں. دا ڈارکلنگ تھرش 1900. دا روئنڈ میڈ 1901. دا رسپیکٹیبل برگر 1901. دا مین ہی کلڈ جو ہم نے ابھی بات بھی کرنی ہے 1902. پوئٹری کلیکشنز کی اگر ہم بات کریں تو ویسکس پوئمز ہیں اینڈ ادر ورسز 1898. پوئمز آف دا پاسٹ اینڈ دا پریزنٹ 1901. اب ہم آ جاتے ہیں پوئم کے حوالے سے. اس کی ہم ایک ایک لائن کی ٹرانسلیٹ کرتے چلے جائیں گے اور اس میں جو چیزیں اہم ہوں گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں گا. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کوٹ ہے. رفت توفیق رفت ایک پاکستانی پوئٹ ہے، اس کے حوالے سے یہاں پر ایک بات ہے. اف دا سلیئر تھنکس ہی سلیز. اف دا سلیئر تھنکس، اگر کوئی ذبح کرنے والا قتل کرنے والا سوچتا ہے تو ہی سلیز، وہ قتل کرتا ہے. اف دا سلین تھنکس، اگر قتل ہونے والا سوچتا ہے تو ہی سلین، وہ قتل ہوتا ہے. نیدر آف دیم نوز دا ٹروتھ، ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ اصل سچائی کیا ہے. 1970 میں یہ جو ہے نا، یہ لائنز جو ہیں توفیق رفت نے لکھی تھیں. اب آ جاتے ہیں اپنی پوئم کی طرف. تو ہماری جو پوئم ہے اس کی جو فرسٹ لائن ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ ہیڈ ہی اینڈ آئی بٹ میٹ. ایک سپیکر ہے جو اپنے جنگ پر تھا، فوج میں تھا، تو جنگ میں تھا. وہاں پر اس کی ایک بندے سے آمنے سامنا ہوا اور اس نے اس کو قتل کیا، شاٹ کیا اس کو. تو اس کے حوالے سے یہاں پر بات کر رہا ہے. تو ہیڈ ہی اینڈ آئی بٹ میٹ، وہ اور میں لیکن ملے. بائی سم اولڈ اینشینٹ ان، اگر ہم ملے ہوتے کسی پرانے قدیم، اینشینٹ کہتے ہیں قدیم کو، ان کہتے ہیں پب کو یا ہوٹل کو یا سرائے کو کہا جاتا ہے، یعنی اولڈ پب
یہ چھوٹا سا سامنے اس کا میننگ دے دیا ہے میں نے. وی شوڈ ہیو سیٹ اس ڈاؤن ٹو ویٹ. تو پھر ہم بیٹھتے اس ان میں بیٹھ کر جو ہے کیا کرتے جی ہم کوئی پیتے کچھ پلاتے. رائٹ مینی نپرکن. نپرکن کہتے ہیں میئرمنٹ کرنے کا ایک جو ہے نا آلہ ہوتا ہے. اسمال میئرمنٹ آف بیئر سم میئرمنٹ آف بیئر ان اے گلاس, یعنی گلاس کے اندر جو میئرمنٹ ہوتی ہے ایک خاص میئر کے ساتھ اس کو پینا, اس کو نپرکن کہتے ہیں. ہم اگر کسی ریسٹورینٹ میں یا ہوٹل میں ملے ہوتے تو شاید ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے ہوتے, لیکن ہوا کیا, اس کے برعکس کہانی ہوئی. دوسرا سٹانزا ہے اس میں کیا کہتا ہے, بٹ رینکڈ ایز انفینٹری. رینکڈ ملے چلے ہم آئے ایز انفینٹری آرمی کے طور پر, یعنی آرمی میں ہم تھے. جو آرمی ایڈوانس بائی فٹ یعنی پیدل چلنے والی جو فوج ہوتی ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہے. اینڈ اسٹیئرنگ فیس ٹو فیس. تو ہم کیونکہ انفینٹری وہ اور محاذ پہ تھا, میں اور محاذ پہ تھا, یعنی ہم اپوزٹ محاذ پہ لڑ رہے تھے, تو وہ میرے سامنے آ گیا. فیس ٹو فیس ہوئے ہم. آئی شاٹ ایٹ ہم ایز ہی ایٹ می. اس نے بھی میرا نشانہ باندھا, ایم ایٹ می, اور میں نے بھی اس کا نشانہ باندھا. اینڈ کلڈ ہم ان ہز پلیس. اس نے جو گولی چلائی تو وہ مس ہو گئی, لیکن میں نے چلائی تو وہ اس کو جا لگی, اور اس کی وجہ سے کیا ہو گیا جی, اینڈ کلڈ ہم ان ہز پلیس, اور وہ اپنی جگہ پر مر گیا. آئی شاٹ ہم ڈیڈ. میں نے اسے کیوں مارا, آئی شاٹ ہم ڈیڈ, میں نے اسے مار دیا بیکاز. پھر میں اپنے آپ کو ریزن دینے لگا کہ میں نے اس کو کیوں مارا ہے. بیکاز ہی واز مائی فو. فو کہتے ہیں اینیمی کو. کیونکہ اب میں اپنے آپ کو کیا کر رہا ہوں, جواز دے رہا ہوں کہ کیوں مارا. اس لیے مارا کہ کیونکہ وہ میرا دشمن تھا. جسو ہاں بالکل یہی بات ہے. مائی فو آف کورس ہی واز, ہاں بالکل وہ میرا دشمن تھا. دیٹس کلیئر انف, بالکل ٹھیک بات ہے یہ. آلدو اگرچہ ہی تھاٹ ہیڈ لسٹ پرہیپس. اب پھر پرانی بات کرتا ہے کہ اگر ہم پہلے ملے ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو آرمی میں گیا ہے یہ اس طرح سے ہوا ہے, تو ہو سکتا ہے پرہیپس آف ہینڈ لائک. آف ہینڈ کہتے ہیں, آف ہینڈ لائک کہتے ہیں ود آؤٹ مچ تھاٹ, بغیر کچھ سوچے سمجھے, زیادہ سوچے سمجھے. جسٹ ایز آئی, جس طرح میں تھا, یعنی وہ بھی پہلے اسی طرح ہوگا جس طرح سے میں تھا. واز آؤٹ آف ورک, یعنی اس کا بھی کوئی کام نہیں تھا تو میرا بھی کوئی کام نہیں تھا. میں نے بھی سوچا کہ میں آرمی میں چلا جاؤں, اس نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ کیا کرے جی, آرمی میں چلا جائے. سولڈ ہز ٹریپس. ٹریپس کہتے ہیں ٹولز کو, سامان کو, گھر کے سامان کو بیچا. پھر اس نے کہا کہ کیا کروں جی, اب فوج میں چلا گیا. نو ادر ریزن وائی, اس سے بڑھ کر نہیں. یس, کوئنٹ اینڈ کیوریس وار از. اب یہ جو وار ہے اس میں تو لازمی بات ہے کہ دا وار فورسز اے مین ٹو کل این ادر. ایک دوسرے کو فورس کرتی ہے, مجبور کرتی ہے کہ ہم کیا کرنا ہے, ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مارنا ہے, یعنی آمنا سامنا ہونا ہے. تو ظاہری بات ہے ہیومینٹی جو ہے انسان کے اندر کی وہ ختم ہو جاتی ہے. اس وقت صرف ایک ہی سوچ ہوتی ہے انسان کی کہ جو میرے سامنے آ گیا میں نے اس کو کیا کرنا ہے, مار ڈالنا ہے, ختم کر دینا ہے. کسی بھی صورت میں نے اس کو زندہ نہیں رکھنا. اگر آپ نے جیم ہلٹن کا ناول پڑھا ہو گڈ بائی مسٹر چپس, اس میں بڑی کمال کی اس نے وضاحتیں دی ہیں اس حوالے سے کہ کیا کہتا ہے جی کہ انسان کے اندر جو یہ ولگر وے ہے ایک دوسرے کو پاپولر کرنے کے لیے, اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے, تو وہ کیا کرتا ہے جی, اس حوالے سے وہ جنگ شروع کر دیتا ہے اپنی پاور شو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا جی. تو اصل میں جنگ جو ہے وہ کیا کرنے والی ہے جی, ایک دوسرے کو ختم کرنے والی ہے. یو شوٹ اے فیلو ڈاؤن, آپ ایک بندے کو مار ڈالتے ہو. یو ٹریٹ اف میٹ ویئر اینی بارز, اگر اس کے علاوہ کہیں پر ہم لوگ ملے ہوتے یا ملتے ہیں تو ہمارا انداز یا ہمارا اطوار الگ طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. کیا کرتے ہیں, اور ہیلپ ٹو ہاف اے کراؤن. ہم بار میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو پیتے پلاتے ہیں, حالانکہ اجنبی ہوتے ہیں, سٹرینجر ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کے لیے وقت دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یا پھر ایک دوسرے کی ہاف اے کراؤن, یہاں پر کیا چیز ہے جی, دو یا آدھا یا ایک, یہ ایک کرنسی نیم ہے شلنگ. ٹھیک ہے نا جی. اس کے حوالے سے یہاں پر بات کر رہا ہے. تو شلنگ جو ہے وہ کیا کرتا ہے جی کہ یہاں پر کہتا ہے کہ یا تو اس کی کوئی مدد کر دی جاتی ہے, سم اماؤنٹ آف منی اس کی ہیلپ کے طور پر دے دی جاتی ہے.
تو یہ تھی لائنز پوئٹری کے حوالے سے، اس کی پوئم کے حوالے سے. اب ذرا ہم اوور ویو کر لیتے ہیں اس کا کہ اس میں کہنا کیا چاہتا ہے. تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں مونولوگ ہے، ڈرامیٹک مونولوگ. مونولوگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مونولوگ کہتے ہیں کس چیز کو؟ مونومین سنگل، مونومین سنگل. اور سنگل کیا چیز تھی؟ سنگل ڈائلاگ، یعنی ایک ہی بندے کا ڈائلاگ ہے اس میں پورا. ہم نے پڑھا ہے، دیکھ لیا آپ نے. دا مین ہی کلڈ ڈراماٹائز بیٹل سین بٹوین ٹو مین، دو آدمیوں کے درمیان میں ہے. ہی ڈیلز ود این انٹرنل اسٹرگل ایز ہز تھاٹس آر ریگریٹفل بفور ہی ایون شوٹس. وہ اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ ریگریٹفل، اپنے آپ پر پچھتا رہا ہے کہ میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے. دا نیریٹر میوزز دیٹ ان اے ڈفرینٹ کانٹیکس ہی وڈ ہیو بی فرینڈڈ، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ دوست ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. نیورتھلیس ہی کلز دا مین اینڈ اٹیمپٹس ٹو ری ایشور ہمسیلف بائی ایکسپلیننگ دا ریزنس فار شوٹنگ ہم. اس کو شوٹ کرنے کے ریزنز اس کے ذہن میں آتے ہیں کہ میں نے ٹھیک کیا ہے. ان دا اینڈ ہی ہیز نو ریئل جسٹیفیبل، ٹھیک ہے نا، کوئی واضح صورت تو نظر نہیں آتی نا، اس لیے وہ اپنے آپ کو جسٹیفیبل نہیں سمجھتا. اینڈ ونڈرز ایٹ ہاؤ کوینٹ اینڈ کیوریس وار از ٹو میک ون کل اے مین ایز ایزیلی ایز بیکمنگ فرینڈس ایٹ این ان. آسانی سے جب ہم ایک دوسرے سے دوست بن سکتے ہیں تو پھر ہم ایک دوسرے کا دشمن کیوں بنتے ہیں؟ سمری کے پوائنٹ دیکھ لیجئے. if only we'd met in some old pub we should have sat down and shared many a beer. تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیئر شیئر کر سکتے ہیں. بٹ I met him on the battlefield، لیکن میں اسے جنگ کے میدان میں ملا تو پھر کیا ہوا؟ ہم نے ایک دوسرے کا نشانہ باندھا، اس نے مجھے نشانہ کیا، میں نے اس کا نشانہ لیا، لیکن ہوا کیا؟ اس کا مس ہو گیا اور میرا نشانہ صحیح لگا اور وہ مر گیا. I shot him dead because he was the enemy, that's all. He was the one I was supposed to shoot, obviously. مطلب یہ ہے کہ دشمن تھا تو دشمن کو مارنا تھا. Then again he'd probably joined his army. ہو سکتا ہے پھر وہ دوبارہ جو ہے انہی قسم کی سرکمسٹانس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ پھر آمنا سامنا ہو جائے. He was probably out of work at the time just like I was. It probably had to sell his belongings. I can't think why else he would have enlisted. تو اس طرح سے کیا ہو سکتا ہے جی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ آرمی میں شامل ہو کر کیا کر سکتے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ شامل. یپ War is a very strange thing. عجیب چیز ہے. You end up shooting someone who you would get along well with in a bar, who you'd even. وہی بات کہ اگر ہم کسی اور جگہ پر ملتے ہیں تو ہمارا انداز اور ہوتا ہے. میں نے ابھی آپ کو ایک ریفرنس بھی دیا جیمز ہلٹن کا جو گڈ بائی مسٹر چپس، اس میں وہ ایک دوست ہوتا ہے جرمن محاذ پہ جو لڑ رہا ہوتا ہے، ہر اسٹیفل اس کا دوست ہوتا ہے اور وہ محاذ دوسرا ہے، لیکن انسانیت کی ہمدردی کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا نام اپنے اسکول میں پڑھتا ہے. اس میں رائمنگ سکیم دیکھتے ہیں، ڈیوائسز دیکھتے ہیں. لٹری ڈیوائسز کون کون سے استعمال کی ہیں؟ تو کیا چیز ہے؟ اینڈ رائم از یوز ٹو میک دا اسٹینزاز میلوڈیس. شاندار بنانے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی؟ شاعر حضرات جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پوائٹ اینڈ رائم استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل میٹ ویٹ جیسا آپ نے پڑھا، ان نپر کن اینڈ ڈاؤن کراؤن. تو یہ کیا چیز ہے جی؟ یہ کیا چیز ہے؟ اینڈ رائم کہتے ہیں اس کو. رائم سکیم کیا ہے؟ دا پوئم فالوز دا اے بی، یعنی پہلی لائن اور پھر تیسری لائن آپس میں ملتی ہیں، دوسری لائن اور چوتھی لائن آپس میں ملتی ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ اس میں رائمنگ سکیم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کوارٹرین. کوارٹرین از اے 4 لائن سٹانزاز، یعنی ہم نے 20 لائنز پڑھی ہیں تو 4 لائن کا ایک سٹانزا ہے تو 5 یعنی کیا بنے گے جی؟ ہمارے پاس سٹانزاز بنے گی. اس میں از اے 4 لائن سٹانزا باروڈ فرام پرشین پوئٹری. اور یہ جو کوارٹرین جو ہمارے کیا نام ہے انداز ہے، یہ پرشین پوئٹری سے لیا گیا. ہیئر ای سٹانزا از اے کوارٹرین. Stanza is a poetic form of some lines. There are 5 stanzas in this poem with each having 4 lines in it. ڈیوائسز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیا چیز ہے جی؟ لٹری ڈیوائسز آر essential elements of a literary text. They bring richness to the literature. دیکھیں چیزوں کو خوبصورت بنانے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ورڈز ہوتے ہیں، جیسے فگریٹو لینگویج ہے،
تو کیا کی جاتی ہے، چیزوں کو بڑھا چڑھا کر یا چیزوں کو خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. تو لٹری ڈیوائس جو ہیں وہ اس انداز کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. اس میں ہم نے پچھلی پوئم جو ہم نے بات کی تھی، آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا، اولڈ اینڈ ایج کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی. ٹھیک ہے جی، کنگسلے کی پوئم پڑھی تھی، اس میں ہم نے ایزوننس کی بھی بات کی تھی. ایزوننس کیا ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے جی، دا ریپیٹیشن آف واؤل ساؤنڈس ان دا سیم لائن اس کو کہا جاتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں شوٹ میں کیا کیا گیا ہے جی، کیا استعمال کیا گیا ہے، ڈبل او استعمال کیا گیا ہے. یو شوٹ اے فیلو ڈاؤن، تو یہ کیا چیز ہے، اس کو کیا کہا جائے گا، ریپیٹیشن آف واؤل ساؤنڈ ان دا سیم لائن، تو اس کو کیا کہا جائے گا، ایزوننس کہا جائے گا. الٹریشن کی بھی وضاحت ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، مزید آپ لوگوں کو کلیریفیکیشن مل جائے گی کہ الٹریشن جو ہوتی ہے الٹ ہوتی ہے اس کی، وہ ریپیٹیشن آف واؤل ہوتا ہے اور یہ ریپیٹیشن آف کنسوننٹ ساؤنڈز ہوتا ہے. اس کے حوالے سے ایچ، پہلی ہی لائن ہم نے پڑھی تھی ہیڈ ہی. اب دیکھیں ہیڈ کا ایچ اور ہی کا ایچ یہ آپس میں کیا چیز ہیں جی، ان کو ہم کہتے ہیں الٹریشن. اوکے جی، کنسوننٹس ہو گئے از دا ریپیٹیشن آف کنسوننٹ ساؤنڈز ان دا سیم لائن. فار ایگزامپل دا ساؤنڈ آف ایف ان مائی فو آف کورس اینڈ دا ساؤنڈ آف این ان رینکڈ ایز انفینٹری. یہ آپ کو کنسوننٹ ساؤنڈس یا ریپیٹیشن آف کنسوننٹس بنے گی. انجیبمنٹ جو ہوتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے، اٹ از ڈیفائنڈ ایز اے تھاٹ in verse that does not come to an end at the line break، یعنی ختم نہیں ہوتی، وہی سینٹینس، یعنی ایک سینٹینس کی صورت ہم اس کو نام دے دیں گے تو یہ سینٹینس کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے. You shoot a fellow down, you teat if met where any bar is or help to have a crown. تو یہ کیا چیز ہو گئی، اس کے حوالے سے یہاں پر یہ بات ہو گئی جی. تو امید کرتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ آپ کو یہ بات اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی.